بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی سجیشن دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں تمام احادیث صحیح بخاری سے شیئر کرتی ہوں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرتی، تو برائے مہربانی ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 522۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 523۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ سے ہیں اور ہم آپ سے صرف حرم کے مہینے مل سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسی باتیں بتائیں جس پر ہم عمل کریں اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو اس کی طرف بلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی تفسیر بیان کی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا اور مال غنیمت کا 5واں حصہ دینا، اور میں تمہیں دبائے تم کیر اور نکیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ کدو اور کھجور کے تنا کو کھود کر شراب نوشی کے کام لاتے تھے، اس کے استعمال سے اس لیے ممانعت کی گئی تھی کہ اس کی حرمت دلوں میں راسخ ہو جائے۔ دبائے، ہنتم، مکیر اور نکیر انہی برتنوں کے نام تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 524۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا۔ جبیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ اس بیان میں کہ گناہوں کے لیے نماز کفارہ ہے، یعنی اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرمانے لگے کہ فتنے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے بالکل اسی طرح یاد ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے اس جرأت کی امید بے شک ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اس کی اولاد میں ہوتا ہے، اس کو نماز اور روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ کبھی بند، عمر نے کہا تو پھر کبھی بند نہ ہوگا؟ ہم لوگوں نے حذیفہ سے کہا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی طرح جانتے تھے جیسے تم کل کے بعد رات ہو جانے کو جانتے ہو۔ میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی۔ دروازے کے متعلق ہم لوگوں کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنے میں خوف معلوم ہوا، لیکن مسروق سے کہا۔ انہوں نے حذیفہ سے پوچھا کہ دروازہ کون تھا؟ حذیفہ نے کہا دروازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ابو عمر شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس کے گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت میں نماز پڑھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کی اطاعت کرنا۔
ابن مسعود نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے اس قدر بیان فرمایا، اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو امید تھی کہ آپ زیادہ بیان فرما دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 529۔ نماز کے اوقات کا بیان، اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا نماز کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، ان میں سے میں آپ کو کوئی بات نہیں بتا پاتا۔ کسی نے کہا کہ اجی حضرت، نماز تو ویسے ہی باقی ہے۔ حضرت انس نے کہا یہ تمہارا خیال ہے، کیا نماز میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے اوقات میں تم کس قدر لاپرواہی کرتے ہو؟ صحیح بخاری کتاب نماز کے اوقات کا بیان، اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا نماز کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث نمبر 530۔ زہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا خیر ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو باتیں میں نے رسول اللہ کے زمانے میں دیکھی ہیں، اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پاتا، صرف ایک نماز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ بکر بن خلف نے کہا کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ مجھ سے عثمان بن ابی داؤد نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری کتاب نماز کے اوقات کا بیان، اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ طور پر بات چیت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 531۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اس وقت وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 535۔ اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال نے ظہر کی اذان دینا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹھنڈا ہو جانے دو، یا یہ فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے، لہٰذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈ میں پڑھا کرو، اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 536۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔ آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے ایک حصہ میں دوسرے حصہ کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس کی سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، اور وہی سخت گرمی ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو اور سخت سردی ہے جو تم کو معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 540۔ اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آفتاب ڈھل گیا باہر تشریف لائے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے قیامت کا ذکر شروع کیا، فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے جب تک کہ اپنے اس معلم میں ہوں۔ جو شخص مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے گا میں اسے بتاؤں گا۔ تو لوگوں نے کثرت سے رونا شروع کر دیا اور آپ نے اس قول کی کثرت سے فرمایا کہ سلونی۔ پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ آپ پھر بار بار یہ فرمانے لگے کہ سلونی۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں۔ اس وقت آپ ساکت ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی ہے، ایسی عمدہ چیز جیسی جنت ہے اور ایسی بری چیز جیسی دوزخ ہے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 543۔ نماز کے اوقات کا بیان، اس بارے میں کہ کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔ تو ایوب نے جابر سے کہا کہ شاید بارش والی رات ہوگی۔ جابر نے کہا کہ شاید ایسا ممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 547۔ نماز کے اوقات کا بیان، نماز عصر کا وقت۔ سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو زرزہ اسلمی کے پاس گئے۔ ان سے میرے والد نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا حجیر ظہر جس کو تم اول کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا ہے، اور عصر اس ایسے وقت پڑھتے تھے جس کے بعد ہم میں سے کوئی اپنی اقامت گاہ میں جو مدینہ کی ایک سمت پر ہوتی تھی واپس پہنچ جاتا اور آفتاب تیز ہوتا تھا۔ سیار کہتے ہیں اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ نے کیا کہا، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ عشاء جس کو اتما کہتے ہو دیر کر کے پڑھیں، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو برا جانتے تھے، اور صبح کی نماز سے فراغت پا کر ایسے وقت لوٹتے تھے کہ آدمی اپنے پاس والے کو پہچان لیتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک گنتی پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز میں تلاوت کی جانے والی آیات کی تعداد 60 سے 100 کے درمیان ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555 کہ نماز کے اوقات کا بیان، نماز عصر کی فضیلت کے بیان میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 556۔ جو شخص عصر کی 1 رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ سکا تو اس کی نماز ادا ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز عصر کی 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے مل جائے تو باقی نماز اسے پوری کر لینی چاہیے، کہ جب نماز فجر کی 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے مل جائے تو باقی نماز اسی طرح پوری کر لینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 560۔ مغرب کی نماز کے وقت کا بیان، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حجاج نماز میں بہت تاخیر کر دیتا تھا۔ ہم نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کو پڑھتے تھے اور عصر کی ایسے وقت کہ آفتاب صاف ہوتا تھا، اور مغرب کی ایسے وقت میں جب آفتاب غروب ہو جاتا، اور عشاء کی کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں جلد پڑھ لیتے تھے، اور جب آپ دیکھتے کہ لوگوں نے دیر کی تو دیر میں پڑھتے، اور صبح کی نماز وہ لوگ یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 562۔ مغرب کی نماز کے وقت کا بیان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، اور ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 567۔ نماز عشاء کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو کشتی میں اور میرے ہمراہ آئے تھے بقیہ بطحان میں مقیم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نوبت بنوبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا۔ ایک دن ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کسی کام میں ایسی مصروفیت تھی کہ عشاء کی نماز
میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر کر دی یہاں تک کہ رات آدھی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ ٹھہرو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے سوا کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا، یا یہ فرمایا کہ اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ معلوم نہیں آپ نے ان دو جملوں میں سے کیا فرمایا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنی خوش ہو کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں ابو بکر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابن رجا نے کہا کہ ہم سے حمام نے بواسطہ ابو جمرہ اور ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اس کو بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 579۔ فجر کی 1 رکعت کا پانے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے نکلنے سے پہلے صبح کے 1 رکعت پا لے تو اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جو کوئی آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے تو بے شک اس نے عصر کی نماز پا لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 583۔ نماز کے اوقات کا بیان، اس میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں طلوع آفتاب کے وقت نہ پڑھو نہ غروب آفتاب کے وقت۔ عروہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عمر نے یہ بھی کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب کا کنارہ نکل آئے تو آفتاب بلند ہونے تک نماز موقوف کر دو، اور جب آفتاب کا کنارہ چھپ جائے تو جب تک پورا نہ چھپ جائے اس وقت تک نماز موقوف کر دو۔ عبدہ نے اس تابع حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 589۔ کتاب نماز کے اوقات کا بیان، اس شخص کی دلیل جس نے فقط عصر اور فجر کی بعد نماز کو مکروہ رکھا ہے۔ نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح میں ادا کرتا ہوں، کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن کے جس حصے میں جس قدر چاہے نماز پڑھے، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرو اور نہ غروب آفتاب کے وقت اس کا قصد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 590۔ عصر کے بعد قضا نمازیں یا اس کی مانند مثلاً جنازہ کی نمازیں وغیرہ پڑھنا۔ ایمن نے حضرت عائشہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے لے گیا، آپ نے اپنی وفات کے وقت تک عصر کی بعد 2 رکعتیں ادا فرمانا کبھی نہیں چھوڑی، اور جب آپ اللہ سے ملے ہیں اس وقت یہ باعث ضعف عمر کے آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ نماز سے تھک جاتے تھے اور آپ اپنی بہت سی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو یعنی عصر کے 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، لیکن گھر ہی میں پڑھتے تھے اس خوف سے کہ آپ کی امت پر گراں نہ گزرے، کیونکہ آپ وہی پسند فرماتے تھے جو آپ کی امت پر آسان ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 595۔ وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے وقت اذان دینا۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شب میں سفر کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کاش آپ آخر شب میں ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نماز فجر سے غافل ہو کر سو نہ جاؤ۔ بلال بولے کہ میں تم سب کو جگا دوں گا، لہٰذا سب لوگ لیٹ رہے، اور بلال اپنی پیٹھ اپنے اونٹ سے ٹیک کر بیٹھ گئے، مگر ان پر بھی نیند غالب آ گئی اور وہ بھی سو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ آفتاب کا کنارہ نکل آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بلال تمہارا کہنا کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی نیند میرے اوپر کبھی مسلط نہ کی گئی تھی جیسے کہ آج مجھ پر طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سچ ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں کو جس وقت چاہا قبض کر لیا اور جس وقت چاہا واپس کی،
اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور جب آفتاب بلند ہو گیا آپ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 596۔ اس بارے میں کہ جس نے وقت نکل جانے کے بعد قضا نماز لوگوں کے ساتھ جماعت سے پڑھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں آفتاب غروب ہونے کے بعد حضرت عمر قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم سب مقام بطحان کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 597۔ جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے اور فقط وہی نماز پڑھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی نماز کو بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، اس کا کفارہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور حبان نے کہا کہ ہم سے حمام نے اور ان سے قتادہ نے اور ان سے انس نے اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 598۔ اگر کئی نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا کہنے لگے اور کہا کہ میں آفتاب غروب ہونے تک ان کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ مقام بطحان میں گئے، تب آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر پڑھی، اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599۔ عشاء کی نماز کے بعد یعنی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ ابو منہال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا۔ ان سے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیجیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ وہ بولے کہ حجر جیسے تم پہلی نماز کہتے ہو آفتاب کے ڈھلتے ہی ادا فرما لیا کرتے تھے، اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ کر حوالی مدینہ میں اپنے گھر کو واپس جاتا تھا تو بھی آفتاب بالکل صاف ہوتا تھا۔ ابو منہال کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز دیر میں پڑھنا پسند فرماتے تھے اور کہا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس والے کو پہچان لیتا تھا، اور اس میں آپ 60 سے 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600۔ اس بارے میں کہ مسئلے مسائل کی باتیں اور نیک باتیں عشاء کے بعد بھی کرنا درست ہے۔ کرتا بن خالد روایت کرتے ہیں کہ ہم حسن بصری کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے آنے میں اتنی دیر کی کہ ان کے مسجد سے اٹھ جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تب وہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے پڑوسیوں نے بلا لیا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ نصف شب ہو گئی، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو لوگ نماز پڑھ چکے اور سو رہے، اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا۔ اسی حدیث کے پیش نظر خود حسن بصری کا قول ہے کہ جب تک لوگ نیکی کرنے کے منتظر رہتے ہیں وہ اس نیکی کے کرنے کا ثواب پاتے رہتے ہیں۔ قرہ نے کہا کہ حسن کا یہ قول انس کی حدیث میں داخل ہے۔